باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ مومنین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کی خدمت میں یہ بیان جاری اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ حق کی حمایت ہو سکے اور باطل کو مردود اور لعنتی قرار دیا جا سکے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ بڑے دکھ کی بات اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ پھر اس مرتد وسیم لعنتی کی موافقت میں 21 متولیوں نے شیعہ وقف بورڈ میں اس کی تولیت کے لیے اس کو جتا دیا۔ یہ اصل میں قرآن کے دشمن کی حمایت ہے، اسلام کے دشمن کی حمایت ہے، یہ اہل بیت کے دشمن کی حمایت ہے۔ وہ متولیان کرام سن لیں کہ کلب جواد صاحب کی دشمنی سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے، اس لیے کہ جو مرتد ہو چکا ہو 21، کیسے آپ مسلمان ہیں، کیسے آپ متولی ہیں ان شیعہ اوقاف کے، کہ جب آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ مرتد ہو چکا اور ہمارے زمانے کے سب سے بڑے مرجع نے فتویٰ دے دیا اس کے ارتداد کا، اس کے کافر ہونے کا، اس کے مرتد ہونے کا، اس کے ناسبی اور دشمن اہل بیت ہونے کا، اس ملعون نے اہل بیت کی بھی جو ہے وہ ہتک حرمت کی ہے۔ اور وہ میں باتیں عرض کرنا یہاں پہ نہیں چاہتا ہوں، آپ کو پتا ہے وقتاً فوقتاً جو ہے میڈیا کے ذریعے سے اس نے حضرت علیہ السلام کی بھی توہین کیا ہے، یہ کہہ کے کہ وہ بھی اپنے وقت کے حاکموں کے خلاف خاموش رہے۔ جناب فاطمہ زہرا کی بھی اہانت کیا ہے، مگر اس کے باوجود بھی آپ قلب جواد کی دشمنی دیکھ رہے ہیں، آپ قرآن کی دشمنی نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے مرجع کا فتویٰ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ایک نچلی سطح کا بھی انسان ہوگا جو فکر رکھنے والا ہوگا، وہ یہ جانتا ہے کہ اس نے قرآن کے 26 آیتوں کے نکالنے کا عدلیہ سے مطالبہ کیا۔ ہندوستان کی عدلیہ لائق ستائش ہے، لائق تعریف ہے کہ کم سے کم اس نے اس ملعون کی اس عرضی کو یہ کہہ کے خارج کر دیا اور 50,000 جرمانہ بھی لگایا کہ یہ باتیں تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، آج تک کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکا۔ تم کون ہوتے ہو تو جس نے آیت قرآنی کو چیلنج کیا اور 26 آیتوں کو نکالنے کا؟ یہ دشمنیاں ظاہر تھی، مجتہد کا فتویٰ ظاہر تھا، مرجع کا فتویٰ ظاہر تھا، اس کے باوجود بھی 21 متولی شیعہ حضرات نے اس کو ووٹ دے کے وقف کا پھر سے جو ہے متولی بنایا۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ میں خود کہہ رہا ہوں اس بات کو کہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے تھا کہ جس کے بارے میں اتنا جو چرچا ہے ہمارے ملک میں اور دفعات اور قانون کے اعتبار سے جو مجرم ہے، قرآن کا بھی مجرم ہے، خود عدالت کا بھی مجرم ہے اور گورنمنٹ اور اس ملک کا بھی مجرم ہے، کیونکہ شانتی بھنگ کرنے والا یہ ہے، مسلمانوں کے درمیان اختلاف کو بڑھاوا دینے والا یہ شخص ہے۔ اس کے خلاف سنگین فرد جرم عائد کرنا چاہیے تھا اور اس کو پھر اس مقابلے میں اصلاً آنے کے لیے کسی طرح کی اجازت ہی نہیں دینی چاہیے تھی، کیونکہ جب یہ انتہائی چوٹی کے عالم نے اس کو، مرجع نے جب اس کو مسلمان ہونے سے خارج کر دیا، شیعہ ہونے سے خارج کر دیا، تو اب یہ شیعہ وقف بورڈ میں حصہ لینے کے لائق ہی نہیں رہ گیا، اس کو حصہ دینا ہی نہیں چاہیے تھا کہ یہ پھر بھی ایک امیدوار کی حیثیت سے کھڑا ہو۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو چکا، لیکن اب بھی اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے ہم اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے بتاتے ہیں کہ دشمن قرآن ہمارا دشمن ہے اور ہماری دشمنی کے اعلان اس سے ہے۔ جو قرآن جو اسلام کا دشمن ہے اس سے ہماری بھی دشمنی ہے، اور اسی طریقے سے ہم صرف یہ کہنا چاہیں گے جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔
یہ لکھنؤ کے علماء کی لڑائی نہیں ہے، یہ اسلام اور قرآن اور اہل بیت سے مخالفت اور دشمنی ہے۔ جن لوگوں نے بھی اس کو اوڑھ دیا ہے ان کا باقاعدہ میں پوری قوم سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ان ملعونوں کا جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ کیا جائے، ان سے اظہار برات کیا جائے، پوری قوم شدید رد عمل ان کے سلسلے میں کرے کہ انہوں نے اچھا کام نہیں کیا ہے اور قرآن کی اس آیت کے مطابق سراسر غلط کیا ہے، اور وہ بھی ملعون ہے اس لیے کہ قرآن کے حکم کے مخالف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کسی کی بھی مدد نیکی اور تقوی کے اوپر تو کر سکتے ہو یا کرو، لیکن کسی کی بھی مدد برائی پر اور سرکشی پر نہ کرو۔ لہذا خود حکومت ہند سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں فیصلہ لے اور دیکھے، اور اسی طرح سے تمام علماء کرام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس کا ہر طرح سے سوشل بائیکاٹ اور ہر جگہ پڑھیں اس کے خلاف، اور خود 21 متولیوں کے خلاف بھی جنہوں نے پھر ظالم کو تقویت پہنچا کر پرانی یزیدیت کو دہرایا ہے اور زندہ کیا ہے، اور اس یزیدی کردار کو سامنے اجاگر کیا ہے، اور اس طریقے سے اس یزید نے قرآن کا انکار کیا تھا کہ نہ وحی آئی تھی نہ نبوت، اور اس وقت کے یزید نے کہا کہ 26 آیتیں غلط ہیں، اس کو خارج کرنا چاہیے، گویا خدا کا کلام نہیں ہے۔ لہذا ایسے ظالمین سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، کوئی چیز نہیں۔ میری قوم کے حساس غیور لوگ جانیں گے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، خود اس متولی کو بھی اور 21 اور متولی جو اس کا ساتھ دینے والے ہیں۔ ہمارا کھلا ہوا ان سے دشمنی اور برات اور بیزاری کا اعلان ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ